اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ سورہ احزاب کی پہلی 3 آیات۔ سورہ احزاب ترتیب قرآن کے لحاظ سے 33ویں سورہ ہے، 73 آیات 9 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ سورہ نور سے جو موضوعات شروع ہوئے تھے ان کا اختتام اس سورہ میں ہو رہا ہے۔ سورہ کے آغاز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت رسول جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی تھی اس کی وضاحت اور اسے بے خوفی سے ادا کرنے کی تاکید کی گئی۔ انبیاء اور رسل میں جو آپ کو خاص امتیاز حاصل ہے اور جو مرتبہ و مقام حاصل ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ امت کے ساتھ آپ کے تعلق کی نوعیت اور امت پر آپ کے حقوق اور اس کے تقاضوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ منافق مرد اور عورتوں کے جو مختلف پروپیگنڈے تھے ان کی مکروہ چالیں تھیں انہیں بھی آشکار کر دیا گیا ہے، اور خاص طور پر حضرت زید اور حضرت زینب کے واقعے کی اصل نوعیت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جس کو بنیاد بنا کے منافقین نے بہت شور مچایا ہوا تھا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ یاد رہے کہ منافقین نے یہودیوں اور کافروں کے ساتھ مل کر بہت سی سازشیں کی۔ اب یہاں سے اس لفظ یا ایھا النبی کو آپ کے فریضہ منصبی کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، آپ سارے معاملات میں صرف اپنے رب کی پرواہ کریں، اللہ ہی سے ڈریں، کافروں اور منافقوں کی مخالفتوں سے بالکل بے پرواہ ہو جائیں، ان کی باتوں پر کان دھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کا خطاب سورہ مائدہ میں بھی گزر چکا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھی طرح لوگوں کو وہ چیز پہنچا دیں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، کان علیما حکیما، علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو جس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے اللہ اس کے بارے میں خوب جانتا ہے، اور اس حکم میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمتیں ہیں۔ واتبع، اور آپ اتباع کریں، پیروی کریں، ما یوحی الیک، جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے۔ اب اسی بات کو ایک اور انداز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ شریر لوگوں کی شرانگیزیوں سے آپ بالکل بے پرواہ ہو جائیں اور آپ اس وحی کی پیروی کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر آتی ہے۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، کان بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اس بات کا بھی اطمینان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر اقدام سے، ہر عمل سے خوب باخبر ہے۔ کسی کا کوئی بھی عمل اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ واتبع میں خطاب مفرد سے تھا، مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بما تعملون میں جمع کا صیغہ ہے، حکم عام ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے عمل سے خوب واقف ہے۔ کیونکہ وحی کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، وحی صرف آپ پر نازل ہوتی تھی، اس لیے مفرد کا صیغہ استعمال ہوا، واتبع ما یوحی الیک۔ اس میں وہی اسلوب اپنایا گیا ہے کہ بڑے کو کہہ کر چھوٹوں کو سمجھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے سب سے پہلے اس کا متبع رسول خود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہر ایمان لانے والا بھی اسی کی اتباع کا پابند ہوتا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ اللہ ہی پر توکل کریں۔
اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، وکیلا بھروسے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات علم اور حکمت پر مبنی ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، تو بھروسہ بھی اسی پر رکھنا ہے۔ اعتماد اور توکل بھی اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور لفظ وکیل سے مراد وہ ذات ہے جس پر پورا اعتماد کر کے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ تو بندوں سے یہی مطلوب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کی پابندی کریں اور اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ پھر اس راہ میں جو بھی تکالیف آئیں گی ان پر صبر کی توفیق اور ان سے نکلنے کی تدبیر من جانب اللہ ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام وحی کو سمجھ کر پڑھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر انہم منتظرون۔ سورہ سجدہ آیات 27 سے 30، اور یہ سورہ کی آخری آیت